بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کے بقیہ مضامین سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ احزاب کا سلسلہ چل رہا تھا، اس پارے میں بھی اسی سورہ کا سلسلہ آگے تک جا رہا ہے، اور اس سورہ میں خاص کر امہات المؤمنین یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور ان کے توسط سے، ان کے واسطے سے، ان بیویوں کے واسطے سے امت کی تمام عورتوں کو پیغام دیا گیا ہے۔ پچھلے پارے میں کہا گیا کہ اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، چونکہ تمہارا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے اگر تم سے گناہ ہوا تو عذاب بھی تمہارے لیے 2 گنا ہے، اور تم میں سے جو اطاعت رسول کرے گی، رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک اعمال کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 گنا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ رسول کی بیوی کے لیے جہاں یہ مقام ہے کہ اجر کام پر، عمل پر 2 گنا اجر، وہیں اگر غلط کام ہو جائے تو پکڑ بھی دوہری پکڑ ہوگی۔ آگے امہات المومنین کو دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ جب وہ کسی سے بات کریں تو نرم آواز سے بات کریں۔ اس طرح پوری امت کے خواتین کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب کوئی غیر مرد سے بات کرنا ہو تو لاگ لپیٹ کے بغیر بات کریں، اور بات کرنے میں ایسا انداز اختیار کریں کہ سننے والے کو ایک طرح سے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، اور آگے دوسری بات کہنے کی اس کو ہمت نہ رہے۔ ایسی بات نہ کریں کہ بات میں نرمی ہو، بلکہ لاگ لپیٹ سے خالی بات کریں تاکہ فساد پیدا ہونے کا امکان ہی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، تیسری ہدایت یہ دی گئی کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور جاہلیت کی بے پردگی اور بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں۔ یہ رسول کی بیویوں کو جب حکم دیا جا رہا ہے تو امت کی عورتوں کے لیے یہ حکم کتنا ضروری ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ میں نبی کی بیوی کے تعلق سے بے شمار ہدایت دی گئی ہیں، اور خاص ان میں سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں۔ آگے منہ بولا بیٹا کی حیثیت قرآن نے بتایا ہے۔ منہ بولا بیٹا، جس کو گود لے لیا، جس کو بیٹا بنا لیا، تو کیا وہ واقعی میں بیٹا ہو جائے گا؟ اس کو وراثت میں حق ملے گا وغیرہ؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو قرآن نے یہ اعلان کیا کہ منہ بولا بیٹا کی حیثیت حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور اس کی بھی وضاحت کی گئی کہ رسول اللہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ نبی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوں، اس لیے کہ وہ پیغمبر ہیں۔ بہت سارے مسائل اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن میں وہ مشغول ہوتے ہیں، اور جب ان کے گھر سے کسی کو دعوت ملے تب جائیں، بلا دعوت کے گھر پہ نہ جائیں۔ اگر دعوت ملے تو جائیں، کھانا کھا کر فوراً واپس آ جائیں، مجلس جما کر مت بیٹھیں۔ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہم امتیوں کو کہ نبی کی نسبت ہدایت دے کر یہ عام امت کو بھی سبق سکھایا جا رہا ہے، اور معاشرتی ادب سکھایا گیا کہ بلا دعوت کسی کے یہاں نہیں جانا چاہیے، نمبر 1۔ یا کسی کے ساتھ طفیلی بن کر کے بھی نہیں جانا چاہیے، یعنی کوئی جا رہا ہے چلیے ہماری دعوت آپ بھی چلیے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ طفیلی بن کے جانا بھی درست نہیں ہے۔ کھانے سے پہلے مجلس جمانا یا کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کے گپ شپ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے۔ ظاہر بات، ایک آدمی نے 50 آدمی کی دعوت کیا ہے، آپ کھانا کھا کر کے بلا وجہ 5 آدمی بیٹھ کے گپ کر رہے ہیں، گھر والے کو کتنا ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اگرچہ وہ نہیں بول رہے ہیں لیکن وہ خود دل میں سمجھ رہے ہیں، جگہ لیے ہوئے ہیں، لوگوں کو مشغول کر رہے ہیں، بہت سارے مسائل گھر والے کے لیے پیدا ہو رہا ہے۔ تو آج کل یہ فیشن بن گیا ہے کہ جس کی یہاں دعوت ہوتی ہے
بیٹھ کے گپ شپ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے گھر والے کو کام میں حرج ہوتا ہے۔ امانت اٹھانے سے انکار، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل کیا، آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑ پر پیش کیا، تو سارے چیزوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ قرآن میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، تو اس نے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ ڈر گئے، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ یہ اپنے اوپر ظلم بھی کرنے والا ہے اور انجام سے جاہل بھی ہے یہ انسان۔ اور آگے اللہ میاں نے قرآن کی یہ خاصیت بتائی ہے، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم نے قرآن مجید کو الفاظ کے کھول میں ڈال کر تم کو دیا اور تم اپنے سینوں میں اس کو اٹھاتے ہو، اس کو حفظ کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے اور کافروں کا گستاخانہ ایک جملہ نقل کیا ہے۔ قرآن نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کافر کہتے تھے مکہ والے، آؤ آؤ تم کو ایک بات سناتے ہیں، محمد ایک عجیب غریب بات کرتا ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جب مر کر سڑکل جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان احمقوں بیوقوفوں کو یہ کہہ دو کہ کیا یہ اندھے ہو گئے ہیں، انہیں آسمان اور زمین نظر نہیں آتے؟ یہ لوگ ڈرتے نہیں کہ اللہ کی زمین کے نیچے رہتے ہیں، سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، آسمان کے چھت کے تلے زندگی گزارتے ہیں۔ اگر اللہ آسمان سے پتھر برسا دے، زمین میں دھنسا دے، پھر ان کو کون بچا سکتا ہے؟ بھائی اس سے پہلے بار بار تم کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی تخلیق پہ غور کرو۔ تم خون تھے، منی کا قطرہ تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، بلا کسی وجود کے تھے، بلا کسی سانچے کے تھے۔ ہم نے تم کو زندہ کر کے جوان کیا، بالغ کیا، طاقت دیا۔ اب مرنے کے بعد اٹھانا کون سا مشکل کام میرے لیے؟ یہ تو عجیب و غریب حماقت کی بات کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کا یہ جواب دیا۔ آگے پھر قرآن نے حضرت سلیمان کا تذکرہ کچھ اضافے کے ساتھ بیان ہوا ہے، کیا ہے۔ سورہ انبیاء، سورہ نمل میں ابھی آپ نے سنا کہ ان کا کچھ بیان گزرا۔ یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یمن کی جانب سے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ نکالا، اس تانبے کو حضرت سلیمان کے حکم سے جنات بڑے بڑے برتن، دیگ اور لگن تیار کرتے تھے جن میں لشکر کا کھانا پکتا اور کھلایا جاتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا کنٹرول جناتوں پر بھی تھا اور جنات سے وہ کام کراتے تھے، مزدوری کا کام، اور بڑی بڑی تعمیر کراتے تھے۔ اور بیت المقدس جو تعمیر کرایا، تجدیدی تعمیر کرایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جتنے بڑے بڑے کام تھے ہر سارا کام جناتوں سے کروایا۔ اور آخر میں جب حضرت سلیمان کو پتہ چلا کہ اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ایک شیشہ کے گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیا، ایک عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ عبادت کرتے 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 ان کی روح پرواز کر گئی۔ ایک عرصہ تک اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے ان کے جسم کو لاٹھی کے سہارے کھڑا رکھا، اور جب لاٹھی میں گھن لگ گیا تو وہ گرے، اور گرنے کے بعد تب جناتوں کو پتہ چلا ارے ان کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اللہ نے بتایا جناتوں کو بھی کہ تم بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، دیکھو میں چاہوں تو تم کو بھی ایک مرے ہوئے جسم کے سامنے یہ سمجھا دوں کہ یہ زندہ ہے، تم ان کے ڈر سے کام کرتے رہو۔ چونکہ کام کروانا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب کام پورا ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم ناش گری زمین پر، تب جناتوں کو پتہ چلا۔ اسی کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے۔ آگے ایسی قوم کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے جس کو ہم قوم سبا کہتے ہیں۔ قوم سبا، یہ قوم سبا تاریخ کا جب تتبع کریں گے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 800 سال پہلے کی قوم ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے 2023 سال ہو گئے. عیسوی 19 کا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے 2023. 800 اور جوڑ دیں تو 2800 سال. 2800 سال پرانی قوم کی تاریخ کو قرآن نے نقل کر کے اس امت کے سامنے پیش کیا ہے. اور قرآن نے یہ کہا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. یہ پوری آیت ہے. اس آیت میں قوم سبا کے 2 باغ تھے اس کا تذکرہ کیا ہے. قوم سبا ایسی طاقتور قوم تھی, ایسی سائنسی معلومات کے اعتبار سے بھرپور قوم تھی کہ اس ریگستان اور جنگل میں اس نے اپنی قوت سے, طاقت سے, سینچائی کے زور سے, دور سے پانی لا کر کے ایسا علاقہ بنایا تھا کہ 300 میل تک شمالاً اور جنوباً, 300 میل معنی رکھتا ہے شمالاً جنوباً عن یمین و شمال جو قرآن نے کہا ہے, دائیں اور بائیں, شمالاً اور جنوباً, دائیں اور بائیں. تو 300 میل تک باغ لگایا, طرح طرح کے باغ, میوے جات. اس میں لکھا ہے, مورخین نے لکھا ہے, اس میں چھہورا کہتے ہیں, چھہورا تھا, اس میں دار چینی تھی, اس میں بخورات تھے, اس میں طرح طرح کے پھول تھے, پھل تھے, اور عجیب و غریب سما پیدا تھا. یعنی کہتے ہیں کہ کوسوں, کئی سو کلومیٹر دور سے جب مسافر گزرتے تھے اس بستی کے, اس باغ کے, وہاں ان کو خوشبو محسوس ہوتی تھی. ایسی خوشبودار باغ بنایا تھا اس قوم نے. اور اس کے بعد یہ واقعہ لکھا ہے قیس القرآن والے نے, مولانا حفظ الرحمان سیاروی نے, کہ اس باغ سے کوئی عورت سر پہ ٹوکری لے کے گزرتی تو اس پار سے اس پار جانے سے پہلے کثرت سے اتنا پھل ٹپکتا تھا, پکے پکے پھل مختلف, کہ بلا توڑے ہوئے ٹپکنے کی وجہ سے اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی. یعنی ایسا عجیب و غریب باغ تھا جو تیار کیا تھا. ایسی شاندار باغ, ایسا شاندار باغ ملنے کے باوجود بھی اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کے حکم کو نہیں مانا. کہتے ہیں کہ 13 نبی کو اللہ میاں نے اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا, لیکن پھر بھی کسی قوم کی بات اس نے نہیں مان کر دیا, اور اسی طرح سے ناشکری میں, کفر میں, شرک میں یہ قوم مبتلا رہی. آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اس باغ کا جو تذکرہ کیا ہے وہ عجیب و غریب انداز میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جب آپ سنیں گے قرآن کے الفاظ میں تو حیرت میں پڑ جائیں گے, دنگ میں رہ جائیں گے. قرآن کہتا ہے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. اس باغ کے بارے میں اس قوم نے شکر گزاری کے بجائے نعمت کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو تباہ و برباد کر دیا, اور سد معارف جو بند تھا وہ ٹوٹا, تمام باغات اور زمین ڈوب گئے. اعلیٰ قسم کے پھلوں کی جگہ نکمے درخت, جھاڑ جھنکھار رہ گئے, پیلو کے درخت رہ گئے, ببول کے درخت رہ گئے, کسیلے اور بدمزہ پھل والے درخت خود بخود اگ آئے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا جو میں نے بیان کیا کہ ناشکری کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو گئی, پورا باغ تباہ ہو گیا. یہ واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ دراصل امت محمدیہ کو متنبع کرتا ہے اور کہتا ہے اے امت محمدیہ, محمد کی امتیوں, یاد رکھو کہ تم کو بھی اگر نعمت ملے تو نعمت کی ناشکری ہرگز نہیں کرنا, ورنہ میری پکڑ سخت ہوتی ہے. صحت کی نعمت, مال کی دولت نعمت, عزت کی نعمت, جو بھی نعمت ملے تم شکر گزاری کرو, اور ان شکر تم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کر کے تم کو دوں گا. آگے اس آیت کے 39 میں فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین, جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بدلہ دے گا, وہ بہترین رزاق ہے, روزی دینے والا ہے. آگے سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے جس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں. یہ سورہ بھی مکی ہے. آیت نمبر 15 اور 16 میں فرمایا اے لوگو تم سب اللہ کے دربار میں محتاج اور فقیر ہو, اللہ غنی ہے, اللہ قابل تعریف ہے,
اگر چاہے تو تم کو ختم کر دے اور نئی مخلوق کو لے آئے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تم محتاج بن کے رہو، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھو۔ مطلب یعنی اگر تم نہ مانو گے تو وہ قادر ہے کہ تم کو ہٹا کر دوسری مخلوق کو آباد کر دے، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ۔ فرمایا کہ اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے، اور تاریکی اور نور برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں کافر اور مومن کا موازنہ کیا گیا ہے کہ کافر اندھا ہے، مومن آنکھ والا ہے، کافر مردہ ہے اور مومن زندہ ہے، کافر اندھیرے میں ہے اور مومن اجالے میں ہے، کافر جھلستی ہوئی دھوپ میں ہے اور مومن ٹھنڈک اور سائے میں ہے۔ نیز آگے فرمایا جس طرح پھل کے رنگ الگ الگ ہیں، پہاڑ کے رنگ الگ الگ ہیں، اسی طرح چوپایوں کے رنگ مختلف ہیں، اسی طرح انسان میں بھی الگ الگ رنگ ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور دونوں کے لیے الگ الگ انجام ہیں، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ اس میں یہ مثال دے کے اللہ نے فرمایا۔ آگے فرمایا اللہ نے آخری آیت تقریباً اس پارے کی بلکہ نہیں اس سورہ کی آخری آیت ہے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آخری آیتوں میں سے یہ آیت ہے۔ بلا شبہ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، جس میں جتنی زیادہ سمجھ ہوگی اور جس کے اندر جتنا زیادہ علم ہوگا اور جس درجہ کا علم ہوگا وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرے گا، اور خوف خدا جس کے اندر نہ ہو فی الحقیقت وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو۔ اس سورہ کے آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور ایک متعین وقت تک ڈھیل دیتا ہے۔ لوگ سمجھتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہماری پکڑ کہاں ہو رہی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ایک مدت متعین کرتا ہے کہ اس وقت تک سنبھلتا ہے یا نہیں سنبھلتا ہے۔ سنبھل گیا تو اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے، نہیں سنبھلتا ہے تب اللہ تعالیٰ رسی کو ٹائٹ کرتا ہے۔ جب باز نہیں آتا تو پھر وقت آنے پر اس کی سخت پکڑ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے نہ مجرم چھپا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نہ فرما بردار چھپا ہوا ہے، سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مجرم ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرما بردار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔